الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 34 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کہہ دو، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب ہو کے فرما رہا ہے، کیا فرما دیجئے، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو پھر میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو، تمہارے کوتاہیوں کو بخش دے گا، معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کا تذکرہ کیا کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو اس کا اظہار کیسے ہوگا کہ فتبعونی، تم میری اتباع کرو۔ اپنے نبی سے کہلوایا اللہ نے کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں تو پھر میری اتباع کرو۔ اب یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے بہت محبت کرنے والے کا، کبھی ہماری زبان سے یہ الفاظ نکلے، کبھی اپنی چیز کا اظہار کیا کہ ہم جو کبھی اس چیز کا دعویٰ کیا ہے ہم نے کہ ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ عام طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہ دعویٰ عام طور پہ نہیں کر رہے ہوتے، ہمارے ذہنوں میں اکثر یہ چیز نہیں ہوتی کہ ہم اللہ سے محبت بھی کرتے ہیں، اللہ سے بھی کو محبت ہونی چاہیے۔ حالانکہ یہ چیز ہم سورہ بقرہ کے آیت نمبر 165 کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی نشانی بتائی ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں وہ شدید ترین محبت وہ اللہ سے کرتے ہیں، اللہ سے شدید ترین محبت ہوتی ہے ان کی، یہ ایمان کی ایک نشانی بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن عام طور پہ ہمارے ذہنوں میں یہ چیز نہیں ہے، ہمارے ذہنوں میں یہ آیت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی آیت قرآن میں رکھی ہے۔ اکثر میں وہ حدیث پڑھ کے سنائی جاتی ہے زیادہ تر، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے، اس کے ماں باپ سے، اس کے اولاد سے، اس کی اپنی جان سے، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس حدیث سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ہم میں جو ہے سب سے زیادہ محبت وہ اللہ کے نبی سے ہونی چاہیے، اپنی جان سے بڑھ کے، اپنے مال سے بڑھ کے، سب ماں باپ اولاد سب سے بڑھ کے ہمیں نبی سے محبت ہونی چاہیے، تب ہمارا ایمان مکمل ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ تو عام طور پہ یہ حدیث ہمیں سنائی جاتی ہے، یہ ہمارے ذہن میں ہوتی ہے۔ وہ حدیث بالکل اصل میں ان دو آیات کی تشریح ہے، گویا کہ وہ حدیث جس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی نشانی یہ بتائی کہ انہیں شدید ترین محبت اللہ سے ہوتی ہے۔ سب سے اولین چیز یہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے، اور عام طور پہ ہمارے ذہنوں میں سے یہ نکل چکی ہوتی ہے کہ اگر ہم ایمان کے دعوے دار ہیں تو ہمیں سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے، کہ اب سب سے پہلے ہمیں اللہ کے ساتھ مقدم ہونی چاہیے، جو اللہ نے کہہ دیا اس کے پیچھے ہر چیز پیچھے ہو جائے، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے انسان کو، جس سے انسان محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے حکم کو انسان ٹال نہیں سکتا۔ جو اس نے کہہ دیا، کوئی بھی ہمارا محبوب بن گیا ہے تو جب ہمارا محبوب جو اس سے محبت کرے وہ ہمیں کوئی کام کہے گا تو ہم اس کو ٹال نہیں سکتے، ہم اس کے کہنے سے پہلے اس کام کو کریں گے، کیونکہ ہم اس سے محبت ہے، ہم اس کی ناراضگی نہیں برداشت کر سکتے، تو ہم اس کے حکم کو کبھی بھی نہیں ٹالیں گے۔ تو ایمان والوں کی نشانی کی شدید ترین محبت وہ اللہ سے کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے جو ہم سے کہہ دیا اس کے پیچھے ہر چیز پہ پیچھے ہو جائے گی، اس کا اظہار سے ہو کہ ہم جو پیچھے اللہ میں کہے گا ہم وہ کرنے والے ہوں گے۔ تو جب یہ چیز آئے گی تو اس کی جب ہم اس چیز کا دعوے دار بن جائیں گے تو اس کا اظہار بھی اس چیز کا ہوگا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ شاید کے اندر یہ بتا رہا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہوگا تو جو ہم ایمان والے ہیں، ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، پھر فتبعونی، تو پھر میری اتباع کرو گے تم۔ تو اتباع سے یعنی کہ یہ چیز کا اظہار ہوگا۔ جب اتباع آئے گی تو اتباع کے بعد پھر وہ چیز آ جاتی ہے کہ اللہ کے بعد پھر سب سے بڑی محبوب شخص جب اتباع کی باری آئے گی تو اللہ کے نبی کی شخصیت میں سب سے زیادہ محبوب ہوگی، اس کے مقابلے میں کوئی اور شخص محبوب نہیں ہو سکتی۔ پھر اللہ کے نبی سے بڑھ کے کوئی اور شخص محبوب ہو گیا تو ظاہر پھر اس کی اتباع ہوگی، جب اس نے کہہ دیا ہمیں کوئی کام تو پھر ہم اس کو ماننے پڑے، کیونکہ ہم اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ جب کسی اور کی محبت غالب آ گئی پھر اتباع اس کی شروع ہوگی، تو پھر نبی کی اتباع نکل گئی۔ جب نبی کی اتباع ہم سے ہاتھ سے نکل گئی تو گیا پھر اللہ سے محبت کا حق ادا نہیں ہوا، اللہ سے محبت کا حق ہی جب ادا ہوگا جب فتبعونی والا معاملہ ہوگا، جب اللہ کے نبی کے ہم اتباع کر رہے ہوں گے۔ تو یہ چیز سے آپس میں لازم و ملزوم یہ چیزیں ہیں کہ اللہ اولین چیز جو ہے سب سے پہلے ہمارے ذہن میں جو ہونی چاہیے وہ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 165 میں اللہ نے بتا دیا کہ ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ سب سے زیادہ شدید ترین جو محبت وہ اللہ سے ہوتی ہے۔ تو اللہ سے محبت کا تقاضا پھر یہ ہوگا کہ ہمیں فتبعونی کرنا ہوگا، پھر نبی کی ہمیں اتباع کرنی ہوگی۔ نبی کی اتباع کرنا جو ہے یہ اس چیز کا اظہار ہوگا کہ ہمیں نبی سے بھی سب سے زیادہ محبت ہے، کہ اس کے علاوہ ہم کسی اور کی اتباع نہیں کریں گے۔ اتباع میں اولین جو شخصیت ہوگی وہ نبی علیہ السلام کی ہی ہوگی۔ پھر
تو اس چیز سے آپس میں جو ہے یہ ملی ہوئی ایک دوسرے سے لازم و ملزوم ہے۔ تو عام طور پہ جو بس ہمیں وہ حدیث ضرور سنائی جاتی ہے، وہ اپنی جگہ اہمیت کی حامل ہے، وہ اس آیت کی تشریح ہے، لیکن یہ جو آیت نمبر 165 ہے نا سورہ بقرہ کی، یہ ہمارے ذہنوں سے نکلی ہوئی ہوتی ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہمیں سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ اللہ سے محبت کا ہم کیا اظہار کرتے ہیں؟ ہم غور کریں، ہم اللہ کی کتاب کو ہی نہیں ہم پڑھتے، اللہ کی کتاب کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں، اللہ نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں اب وہی ہماری زندگی سے نکلے ہوئے، تو ہم کیا اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ کل کے ہم جو اس کے دربار میں کھڑے ہوں گے، اللہ ہم سے پوچھ لے گا میں تمہیں احکام دیے تھے، تمہیں کتاب دی تھی، تم نے اس کو پڑھا سمجھا کیا میں نے کہا تم سے؟ اگر ہم نے پڑھا ہی نہیں ہوگا تو ہم کیا اللہ کے سامنے جواب دیں گے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا اللہ نے ہمیں کیا کام دیے، تو ہم کیا اللہ سے محبت کا ہم دعویٰ کریں گے، کیا اس سے محبت کا اظہار کریں گے؟ تو بہرحال یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو کہلوائی ہے وہ یہ چیز ہے کہ تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، یہ دعویٰ ہونا چاہیے انسان کا، اگر انسان ایمان والا ہے، ایمان والے کو نشانی اللہ نے یہ بتائی ہے کہ شدید ترین محبت اللہ سے ہوتی ہے۔ تو یہ جب ایمان والا اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں تو گویا کہ انڈائریکٹلی ہم یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تب جب محبت کرتے ہیں اس کا بھی اظہار پھر ہونا چاہیے، ہر خالی دعویٰ جو ہے وہ تو کام نہیں آتا، عمل سے اسی کا اظہار ہونا چاہیے، عمل اسی کا ثبوت دینا چاہیے، تب وہ دعویٰ مکمل ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا عملی اظہار کا بتایا کہ عمل کا اظہار تم سے کیسے ہوگا، پھر جو محبت کا تم دعویٰ کرو گے وہ کیسے اس کو ثابت کرو گے؟ ثابت اس طرح ہوگا کہ فتبعونی، پھر تم میری اتباع کرو، یہ اپنے نبی سے کہلوا دیا اللہ نے۔ اور پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب فتبعونی ہم کرنے لگ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، پھر اللہ کہے گا اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ گویا کہ ہم اگر اللہ کے نبی کی اتباع کر رہے ہوں گے، اس طرح زندگی گزار رہے ہوں گے جیسے اللہ کے نبی نے گزاری تھی، تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ پھر تم سے محبت، گویا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ یعنی اللہ کے نبی جب اللہ کی اتباع کیا کرتے تھے تو اللہ کے محبوب بنے، اللہ کے محبوب بنے جاتے ہیں، ساری دنیا ان کو تسلیم کرتی ہے۔ اس راستے پہ جب ہم چلیں گے، اسی طرح اتباع کریں گے، اسی طریقے سے عمل کریں گے جیسا اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا ہمیں، تو پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ تم پھر اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا، جو کہ پھر ہم بھی اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ وہ اس طریقے سے کی بات ہوئی، اس سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے مومنوں کو کہ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے جماعت میں، اولئک الذین مع النبیین والصدیقین والشہداء والی آیت جو آتی ہے کہ ان پہ اللہ تعالیٰ انعام کیا، ان لوگوں کے صفوں میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بھی کھڑا کر دے گا، لا کے نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے صفوں میں انسان کو اللہ تعالیٰ کھڑا کر دے گا، اس رتبے پہ یعنی کہ پہنچائے گا کہ قیامت کے دن ان صفوں میں ہم بھی کھڑے ہوئے ہوں گے، اگر ہم اس راستے کے اوپر چل رہے ہوں جو اللہ کے نبی نے چل کے دکھایا ہمیں، جو ہمیں حکم ہوگا تو اس راستے پہ زندگی گزارنی ہے، تو اس پہ گزاریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ کے محبوب بن جائیں گے، ان صفوں میں اللہ تعالیٰ میں بھی شامل کر دے گا۔ جب انسان اللہ کا محبوب بن گیا بس پھر کون سی پریشانی رہے گی؟ پھر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو جو اس سے اللہ محبت کر رہا ہوگا اس کو اللہ کو پریشانی تو نہیں آنے دے گا، وہ تو قدم قدم پہ اس کے ساتھ ہوگا اللہ تعالیٰ، جیسے اللہ کے نبیوں کا اللہ نے ساتھ دیا، ان کو کامیابی آتی ہے، تو اس طرح کی کامیابی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دے گا جب وہ اس راستے کے اوپر چل رہے ہوں گے، فتبعونی کا جب ہم حق ادا کریں گے۔ اور فرمایا کہ جو یحکم کو اللہ محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ چھوٹے موٹے جو تم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوں گی اللہ ویسے ان کو معاف کر دے گا، پردہ پوشی ان پر ڈال دے گا، ان کو ظاہر ہی نہیں ہونے دے گا، ویسے ختم کر دے گا، ان کو مٹا دے گا۔ واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر فرمایا کل، پھر کیا دیجیے گا؟ اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو، جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ تم مانو، والرسول، اور رسول کی جو پیغمبر تمہیں حکم دے رہے ہیں، ظاہر وہ اللہ کے حکم سے حکم دے رہے ہیں، اپنے پاس سے حکم نہیں دیتے کوئی بھی ہے، اس کی بھی آیت اللہ نے رکھی ہے کہ وہ اللہ کے سوا جو وہی ہوتی ہے وہی، اس کے علاوہ کچھ بیان نہیں کرتے، وہی چیز بیان کرتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ وہی آئی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، اس کے پیغمبر کی بھی اطاعت کرو جو ان کو پیغام تم تک پہنچا رہے ہیں، کیونکہ ظاہر اللہ کا حکم ڈائریکٹ تو ہمیں نہیں مل رہا، اللہ کا حکم جو اپنے نبی کو ہی مل رہا ہے، بیسیکلی نبی آگے ہمیں حکم دے رہے ہیں، تو نبی کی بات نہ مانیں گے تو اللہ کی بات نہ مانی، پھر اللہ کی بات ہم جب بھی مانیں گے جب نبی کی بات کو ہم مانیں گے، کوئی بتانے والی نبی ہے ہمیں ڈائریکٹ، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کوئی رابطہ نہیں اللہ کا ہو رہا، اپنے پیغمبر کے ذریعے ہو رہا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ والرسول فَإِن تولوا، اگر تم منہ پھیر لیں یہ لوگ، تم کہہ ہوئے ان سے کہ اللہ کی بات کو مانو، حکم کو جو دیا جا رہا ہے اس کی اطاعت کرو، اور تو اگر تولوا منہ پھیر لیں گے، منہ موڑ لیں گے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ کافروں سے پھر محبت نہیں کرتا، انکار کرنے والے ہوں گے وہ کوئی پھر محبت کی امید نہ رکھے، اللہ تعالیٰ محبت انہی سے کرے گا جو حکم کو ماننے والے ہیں، فتبعونی کرنے والے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، اور آل ابراہیم کو، اور آل عمران کو، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو، عمران کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، علی العالمین، سارے جہان والوں پر، یعنی کہ جو لوگ اللہ کے حکموں پر چل رہے اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لے کے دکھایا، جنہوں نے تبیونی والا معاملہ کیا کہ جو اللہ کے حکم کر رہے ہیں اپنے پیغمبروں کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ان کو مانا، ان کی تباہ کری، اللہ تعالیٰ نے ان کو جہانوں کو چن لیا، ان کو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ وہ بن گئے، ذریتم بعضها من بعض، ایک دوسرے کے بعد کی اولاد کے، یعنی کہ آدم علیہ السلام کی آگے اولاد میں نوح علیہ السلام آئے، پھر ابراہیم علیہ السلام آگے عمران، سارے یعنی کہ ایک دوسرے کی اولاد میں سے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، جو بھی تم کہو گے اللہ تعالیٰ اس کو سنے گا بھی، جو تم کرو گے اللہ تعالیٰ کے علم میں بھی ہے، ہر چیز کو اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک قسم کا زندگی گزارنے کے میں اصول بتائیں کہ تھوڑی سی زندگی اللہ نے میں دی ہے، اس کو ہم نے گزارنا کیسے ہے؟ اللہ کی اطاعت میں، اس کے پیغمبر کی اطاعت میں، اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے ان کی اتباع کے اندر ہم نے زندگی کو گزارنا ہے۔ اس طریقے سے گزاریں گے تو اللہ کے ہم محبوب بن جائیں گے، محبوب بن گئے تو پھر زندگی آسان ہوگی، پھر زندگی کی مشکلات اللہ تعالیٰ خود دور کرتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔